میں آج کل سیاسی جنگ عروج پر ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ ملک اور قوم کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو میرے خیال میں یہ سوال بالکل ہی غلط ہوگا، کیونکہ یہ لوگ محض اقتدار اور اپنی کرسی اور اپنی عیاشیوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب اگر فرض کرو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے اور عوام کی خوشحالی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ان سب سیاستدانوں سے یہ جو سوال ہے، تو اگر یہ کہیں کہ ہم عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام اتنی کمزور کیوں؟ پاکستان کی عوام اتنی غریب کیوں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنی بے روزگاری کیوں؟ اتنی جماعتیں مل کر لوگوں کی کیا خدمت کر رہی ہیں؟ کیا یہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ نہیں، قطعاً بھی یہ غلط ہے۔ آپ خود سوچئے گا اس بات پر کہ اگر ایسا ہوتا تو جمہوریت جب سے پاکستان بنا ہے تو جمہوریت اپنے عروج پر ہے، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج کل انہوں نے ایک غریب آدمی یعنی ایک مزدور طبقہ جس کی اجرت ماہانہ اجرت انہوں نے لگائی ہوئی ہے، میرے خیال میں 22,000 ہے یا 25,000 ہے، تو اب 20 یا 25,000 کے درمیان ایک فیملی کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں اس مزدور کی اس 20 یا 25,000 تنخواہ میں سے وہ ڈاکٹر کو بھی پے کرتا ہے، وہ ٹیچر کو بھی پے کرتا ہے، وہ تھانہ کچہری میں بھی پے کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، وہ روزمرہ کے دیگر جو ضروریات ہیں ان کو بھی پوری کر رہا ہے، اور مہنگائی کی شرح دیکھیں کیا ہے۔ تو اب تھوڑی سی نظر اس بات پہ کریں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا معیار زندگی آپ دیکھیں، ان کی عیاشیاں آپ دیکھیں، ان کا پیسہ آپ دیکھیں، الیکشن میں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو ڈبل ٹرپل کر لیتے ہیں، تو یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا رہے تو کیا ہے؟ لیکن خدا را میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عوام ان کے اس چکر میں نہ آئے۔ جس دن عوام نے یہ چکر سمجھ لیا ان کا کہ یہ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اندر سے یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک بندہ الیکشن ہار جاتا ہے تو جو دوسرا ہے وہ جیت جاتا ہے، تو جو ہارنے والا ہے اس نے کبھی آپ سے جو بندہ جیت کے گیا ہے، الیکٹ ہو کے گیا ہے، پارلیمان میں گیا ہے، حکومتی سطح پہ گیا ہے، اس نے جو 5 سال میں یا 3 سال میں جتنا بھی ٹینیور ہو رہا، اس نے جو فنڈ لیے وہ اس نے عوام کے لیے لیا ہے۔ کبھی آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے علاقے میں ایم این اے یا ایم پی اے حضرات سے یہ پوچھا ہے کہ جناب آپ پچھلے 5 سال الیکٹ ہو کے گئے تھے، ہمارے نمائندے بنے تھے، تو آپ نے گورنمنٹ سے کتنا فنڈ لیا اور وہ آپ نے کہاں لگایا؟ نہ تو یہ الیکٹڈ بندہ آپ کو بتائے گا اور نہ وہ جو ہارنے والا ہے وہ بتائے گا کہ اس نے اتنے پیسے لیے تھے، اتنا فنڈ اس نے لیا تھا اور وہ اس نے فلاں جگہ پر لگا دیا۔ تو یہ بڑے ایک فکریے کی بات ہے، اور لیکن جب الیکشن کا دور آتا ہے تو ہم عوام ہی ان کے آگے پیچھے ان کے لیے نعرے۔ اب دیکھیں جو جس طرح عمران خان کا لانگ مارچ تھا اس میں کتنا جانی نقصان ہوا، ایک وہ لڑکی اینکر بیچاری جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی، تو
اب اس سے تحریک انصاف کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ معظم جو گجرانوالہ میں مارا گیا، اب اس کے خاندان پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ لیکن اب اس کا پارٹی کا اور ان بڑے بڑے لوگوں کو وہ تو محسوس بھی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں بس ایک واقعہ تھا ہو گیا۔ تو یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، ان پہ ضرور سوچا کریں۔ اور رہی بات ملک میں جو بے روزگاری ہے، غربت ہے، تو یہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ختم کرنا چاہے، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے سابقہ صدر گزرے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان سب کی جتنی دولت ہے اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو پاکستان سے شاید یہ قرض ختم ہو جائے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ملک پہ قرضہ ہے، یہ قرضہ عوام نے تو نہیں چڑھایا نا، یہ تو ان سیاسی لوگوں نے حکومتیں میں آتے رہے، قرض لیتے رہے، اپنی عیاشیاں پوری کرتے رہ گئے اور ٹیکس بوجھ عوام پہ لگاتے گئے۔ تو اگر یہ سب مل کے اکٹھے ہو کر اس کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسے کیوں کریں گے جب وہ جانتے ہیں کہ ہم عوام کو ایک نیا نعرہ دے دیں گے، ان کو ایک نیا نظریہ دے دیں گے۔ اب دیکھیں آپ کے جو پارلیمنٹ میں جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں، آپ نے کبھی اس اجلاس میں یہ بحث سنی ہے کہ ایک غریب بندہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ عوام پہ یہ مصیبت بنی ہوئی ہے تو اس کا ہم سدباب کیسے کریں؟ وہاں پارلیمنٹ میں بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہ ایک پہ تنقید کر کے دوسری پہ تنقید کر کے عوام کو ایک نئے راہ پہ لگا دیتے ہیں، اور عوام بیچاری اس معاملات میں چلتی رہتی ہے۔ تو یہ بڑے گمبھیر قسم کے معاملات ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سے ہوشیار ہوں اور عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اور ان لوگوں کے ان ٹوپی ڈراموں سے بچ کے رہیں۔ نہ ہی تو آپ کو چاہیے کہ کسی کے جلسے میں جائیں، نہ آپ کسی کے مارچ میں جائیں، نہ آپ کسی کے دھرنے میں جائیں۔ جب آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ اس دن سے اپنا معیار اور اپنا طرز زندگی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔